أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں انسانیت کو حق تعالی نے دعوت دی، جبکہ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کو نصیحت کی جا رہی ہے. ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یہود ہوں یا نصارہ، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، جتنا کہا گیا اسی پر رہو، حد سے تجاوز مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق ایسی چیز ہرگز نہ کہو جو حق نہ ہو. اللہ پر جھوٹ مت باندھو، یہ حد سے تجاوز ہے، بندگی ایسے نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہر دو طبقات اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعریف و توصیف میں انتہائی غلو سے کام لیتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے. جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. ایسے ہی نصارہ عیسائی بھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی تو خدا کا بیٹا کہتے، کبھی خدائی میں تیسرا حصے دار کہتے، اور کبھی نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ کو خدا ہی کہہ دیتے. ہر دو طبقات کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. ارشاد ہوا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. بات سمجھو، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور خدا تعالی کا کلمہ ہیں، ان کی قدرت کی نشانی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت واضح کرنا چاہی، سیدنا حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا. القاها الی مریم وروح من، اللہ جل شانہ نے انہیں حضرت مریم کی طرف القاء کیا اور اپنی جناب سے روح ڈالی. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. تمہارا کام جو کہا گیا اس پر ایمان لانا ہے، اور پھر پیغمبر جیسی تعلیمات ارشاد فرمائیں اس کے مطابق اپنا نظریہ عقیدہ بنانا ہے. کسی اللہ کے نبی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا، محبت کے اندر اتنا آگے نہیں بڑھنا، اپنی حدود میں رہنا ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، خبردار خبردار، ہرگز مت نہ کہو کہ سیدنا عیسیٰ، سیدہ مریم، اللہ جل شانہ
یہ تینوں ایک ہیں اور تینوں خدائی میں حصے دار ہیں۔ یہ ثلاثہ تین والا قول مت بولو، انتہو باز آ جاؤ، بچ جاؤ یہ کہنے سے۔ یہ بڑی جرت ہے، بڑی بے ادبی ہے، سنگین گستاخی ہے۔ خیر لکم، بچ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں، اللہ اکیلے معبود ہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہیں غلط، اللہ پر الزام۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں غلط، غلط الزام۔ اللہ ایسے الزامات سے پاک ہیں۔ اولاد کمزوری کی دلیل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑھاپے میں کام آئے گی، سہارا بنے گی۔ اللہ کل کائنات کا اکیلے سہارا ہے، انہیں اولاد کے سہارے کی کیا ضرورت؟ اس کمزوری اور اس ضرورت اور اس احتیاجی کی اللہ کی طرف نسبت یہ انتہائی جرت ہے۔ اللہ ایسی ہر احتیاجی سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سوچو تو صحیح، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کے مالک، زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کے مالک۔ تو جو شہنشاہ آسمانوں زمین کا مالک ہو، اس کی قدرت سے سب بنے، سب چل رہے، جب وہ چاہے گا ہر چیز کو فنا کر دے گا، اس رب کائنات کو اولاد کی کیا حاجت؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، آسمان و زمین کے مالک اور آسمان و زمین کے وکیل، کارساز، ہر مخلوق کے کام بنانے والے اللہ ہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والے اللہ ہیں، سب کو سب کچھ دینے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ کو اولاد کی حاجت ہی کیا؟ نصیحت کی گئی حد سے تجاوز مت کرو، اللہ کے متعلق جو حقیقت حق اسے تسلیم کرو، اللہ کی عظمت اور شان میں کمی کا باعث نہ بنو، اور کسی پیغمبر کی جو حقیقت حق اسے تسلیم کرو، اضافہ مت کرو، اپنی طرف سے کچھ مت لگاؤ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی حدود ہیں، ان کا پیاس اور لحاظ رکھو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔